مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش کی طرف لے جائی جاتی ہے تو اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جب بندہ باوضو نہ سوئے تو اس کی روح پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اور اسے عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے، تو اسے پریشان کن خواب آتے ہیں جو سچے نہیں ہوتے۔ تو باوضو سوئیں۔ ایک اور جگہ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، حالت وضو میں دنیا سے جائیں گے تو شہادت کا مرتبہ ملے، تو جیسی وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، باوضو رہیں، انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گی۔ اچھا پھر باوضو رہنے کے بڑے فضائل ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 7 قسم کی برکتیں آپ نے تحریر فرمائیں کہ نمبر 1 جو باوضو رہتا ہے ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے، قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس سے تکبیر اولا فوت نہ ہو، جب سوئے اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں، موت کی سختیاں اس پر آسان ہو، اور جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ تو سبحان اللہ، کیا بات ہے امیر اہل سنت کی، آپ نے ہمیں مدنی نیک اعمال میں یہ نیک عمل بھی دے دیا ہے کہ پورا دن باوضو رہیں، اکثر باوضو رہیں۔ تو انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اب روزانہ باوضو رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب بہت ساری بیماریوں سے وضو میں بچت کیسی ہے؟ سبحان اللہ۔ وضو میں ہاتھ دھونے کی برکت سے ہاتھوں میں گرمی دانوں، جلدی سوزش، ایگزیما وغیرہ بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ وضو میں کلی اور مسواک کی مدد سے ایڈز جیسی تکلیف دہ بیماری، منہ کے کنارے پھٹنے، معدے کے امراض اور بلغمی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ غرغرہ کرنے کی برکت سے گلے کے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کی برکت سے دائمی نزلہ اور ناک کے زخم وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ وضو میں چہرہ دھونے کی برکت سے الرجی سے چہرے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کا مساج ہو جاتا ہے، خون کا بہاؤ جو ہے وہ رواں ہو جاتا ہے۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، جگر اور دماغ سے ہے، تو سبحان اللہ جو کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے اس کے دل اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ کیا بات ہے۔ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شہ رگ واقع ہے، اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے، حرام مغز اور جوڑوں سے ہے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسا کرتا ہے تو سبحان اللہ ریڑھ کی ہڈی سے جو برقی رو ہوتی ہے وہ شہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے اور اعصابی نظام کو قوت حاصل مل جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ وضو کی تو کیا بات ہے۔ اب وضو کرتے وقت ہمیں کچھ وظائف بھی بتائے گئے، وہ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وضو کے لیے نیت کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا نیت نہ کرنے کی عادت بنا لی تو گناہ ہوگا، تو نیت کر لیا کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں یا نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو وضو کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ تو جب بھی وضو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی تمہارے کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ تو بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھ لیا کریں، جب تک وضو رہے گا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھ لیا کریں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورت، تو وہ صدیقین میں سے ہے۔ جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ کیا بات ہے، وضو کرتے جائیں برکتیں لوٹتے جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو بہرحال اگر کوئی شخص اچھی طریقے سے وضو کرے تو اس کے سارے اعضاء کے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، اس پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ والوں کو یہ باتیں نظر بھی آ جایا کرتی تھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب وضو فرماتے تھے نا تو جب دوسرے لوگ آپ کے ساتھ وضو کرتے تھے تو جو ان کے گناہ جھڑتے تھے نا، آپ ان گناہوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کو نظر آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ آپ وضو کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ہی کوئی بندہ وضو کر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے وضو سے پانی ٹپک رہا ہے، تو آپ نے کہا اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اب ایک اور شخص وضو کر رہا تھا تو آپ نے اس کو کہا کہ میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی۔ تیسرے بندے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، آپ نے کہا شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا حضور میں نے توبہ کر لی۔ یعنی آپ وضو کرتے ہوئے ان پانی کے قطروں میں ان لوگوں کے ٹپکتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے۔ لیکن کمال آپ کی نگاہ ہے اور تقویٰ کیسا ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، یہ جو مجھے یہ نظر ملی ہے نا، اے رب کریم مجھے اس کشف کو ختم فرما دے، میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آپ کی دعا قبول ہوئی، پھر آپ کو لوگوں کے وضو میں ٹپکتے ہوئے اس پانی کے قطروں کے ساتھ جو گناہ تھے وہ نظر آنا بند ہو گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں بھی بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ تو چلیں پتہ، ہمیں حدیث سے بھی پتہ چل گیا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے عیب جاننا، ان کو نظر آتے تھے، انہوں نے دعا کر کے بند کروا دیے، اور ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ تو کام ہی کرتے ہیں، یار یہ کدھر جاتا ہے ذرا معلوم کرو نا، کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر پتہ چل جائے تو اب چین نہیں آتا کہ ذرا میسج چلائیں، ذرا واٹس ایپ چلائیں، لوگوں کو بتائیں ہاں وہی جس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کے بچے کا یہ پرابلم ہے، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو کسی کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں کسی کے عیب پتہ بھی چل جائے نا تو ہم پر واجب تو نہیں سب کو بتائیں، ہم بھی تو انسان ہیں نا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے کتنے عیب ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا؟ ہمارے اکیلے میں کیے گئے اگر گناہ لوگوں کو پتا چل جائیں، ہماری خطائیں لوگوں کو پتا چل جائیں تو کوئی منہ نہ لگائے۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپائے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ چھپے رہیں، لیکن دوسروں کے عیبوں کی بڑی تلاش رہتی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ کبھی کسی کی عیبوں کی جستجو میں بھی نہیں رہنا، اور اگر کسی کا عیب پتا چل بھی جائے، اچھا ایک پرابلم پتا ہے کیا، کسی کا عیب پتا چلا کنفرم بھی نہیں کرتے نا، معلوم پتا چلا وہ بات ہی جھوٹی تھی، لیکن ہمیں تو بس موقع مل گیا ہے دوسروں کو بتانے کا۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں، یہ اتنا مذموم عمل ہے۔ اللہ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، تو ہمیں بھی اس کے ہم بندے ہیں نا، ہمیں بھی عیبوں کو چھپانا ہے۔ اور یاد رکھیے اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے عیب کھلتے ہیں نا تو وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے والا نہیں بنتا۔ اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی شخص بیچارہ گناہ کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا، توبہ کر لی، اس نے وہ کام چھوڑ دیا، اب بھی اس کو وہ کام یاد دلایا جاتا ہے، تم تو پہلے یہ کرتے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو پچھلے کاموں پر، پچھلے گناہوں پر آر دلائے گا، ڈر ہے کہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ تو کبھی بھی زندگی میں کسی کو اگر کسی کا ماضی ایسا ہے اور اس نے توبہ کر لی، اللہ کریم ہے۔ بلکہ اولیاء کرام کی سیرت تو پڑھو نا یار، کئی اولیاء کرام ایسے تھے جو پہلے سے نیک نہیں تھے، ڈاکو تھے حضرت فضیل بن عیاض، مگر توبہ کی اور اولیاء کے سردار بن گئے۔ تو اللہ کسی کی توبہ قبول فرما لے اور اس کو جناب ولیوں کا سردار بنا دے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو پچھلے معاملات پر آر دلانے والے؟ تو بہرحال یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو ہم نے سمجھنی ہے۔ اب آئیے بڑی امیزنگ معلومات۔ سچی بات یہ کہ جب میں نے یہ بیان تیار کر رہا تھا مجھے بھی زندگی میں پہلی بار یہ معلومات ملی ہے کہ وضو کی ابتدا کیسے ہوئی، وضو سب سے پہلے کس نے کیا، اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار طواف فرما رہے تھے، تو اس دوران کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا؟ تو وہ شخص حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسألوک عن بدع الوضوء کیف کان و این کان،
کہتا ہے حضور یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اب مدینۃ العلم ہے آپ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب مدینۃ العلم ہویا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ عرض کر رہے تھے مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب رب کائنات کا جب یہ فرمان ہوا نا تو فرشتوں کو خوف ہوا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لگتا ہے بڑی جرت کر لی ہے، اور اسی خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں مولا، ہم تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی ہے ہماری۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ پونچھوں تک ہاتھ دھو لو، تو فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمد مدو ثلاثن، 3 بار کلی کرو، تو فرشتوں نے 3 بار کلی کی۔ اللہ پاک نے فرمایا استنشقوا ثلاثن، اب ناک میں 3 بار پانی چڑھاؤ، تو فرشتوں نے 3 بار ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر فرمایا چہرے دھو لو، فرشتوں نے چہرے دھو لیے۔ اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو، فرشتوں نے سر کا مسح بھی کیا۔ آخر میں حکم ہوا اپنے پاؤں دھو لو، فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ اچھا سبحان اللہ، ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے، کیا فرشتوں کے بھی ہاتھ پیر ہیں؟ کیا فرشتوں کی بھی ناک ہے؟ وہ بھی کلی کر سکتے ہیں؟ ان کے سر پہ مسح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ سب اعضاء فرشتوں کے ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب جیسے حکم ہوا ایسا سب کو کر لیا۔ اب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب فرشتوں نے جب یہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں صرف ہمارے لیے ہی خاص ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اور جسے میں خلیفہ بناؤں گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا، اللہ کی طرف سے گویا انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئیں کہ جب جب وضو کریں گے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ہمیں تو اور آسانی بھی دے دی گئی نا، کبھی وضو کرنے جائیں، سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ تیمم کی اجازت ملی۔ اچھا یہ کیسے اجازت ملی؟ یہ بھی ایک کمال کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت سفر پر تھے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک سفر تھی۔ راستے میں کسی جگہ بی بی عائشہ صدیقہ ہماری امی حضور طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کا ہار کہیں گم ہو گیا، چنانچہ ہار کی تلاش میں قافلہ رک گیا۔ اب رات ہو گئی، اندھیرا چا گیا، تو حکم یہ ہوا کہ اب رات یہیں بسر کر لی جائے۔ اب رات وہیں بسر ہو گئی۔ اب نماز کا وقت آیا فجر میں، تو سارا قافلہ بھی ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ اچھا اس وقت تک تیمم کی اجازت نہیں ملی تھی، اب بغیر پانی وضو کا وقت، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو اب سبحان اللہ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھو، اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے آیا یا تم نے عورتوں سے صحبت کی اور ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس
उससे मसा करो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तंगी रखे, हाँ ये चाहता है कि तुम्हें खूब सुथरा कर दे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे कि कहीं तुम एहसान मानो। सुभान अल्लाह। ये आयत नाजिल हुई और मुसलमानों को मिट्टी से या जमीन की जिन्स से तयम्मुम करने की इजाजत मिल गई। सहाबा इकराम ने बड़ा खूब फरमाया, कहते मा हिया बि अव्वली बरकतिकुम या आल अबी बकर, कहा ए आले अबू बकर यानी ए औलादे अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। मतलब ये कि मुसलमानों को हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से और भी बहुत सारी बरकतें पहुंची हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इन आयतों में, इस आयत में दो बड़ी अहम बातें पता चली कि वुजू के 4 फराइज बयान हुए और वुजू करने को न मिले, पानी ना मिले तो मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया। मिट्टी से भी तयम्मुम किया जा सकता। अब और खूबसूरत बात सुनिएगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क्या बात है इमाम गजाली की, देखो हम बचपन से सुन रहे हैं पानी हो तो वुजू करो, पानी ना हो तो तयम्मुम करो, लेकिन इमाम गजाली कैसी कमाल की बात लाए। आप फरमाते हैं कि वुजू और गुस्ल के लिए अल्लाह करीम ने 2 चीजें मुकर्रर फरमाई, पानी या मिट्टी। पानी से हम वुजू या गुस्ल करते हैं, मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं, जरा गौर करो, दुनिया में ये दोनों चीजें आग बुझाने के काम आती हैं। अब गौर से सुनिएगा, आग लग जाए तो क्या करना है, पानी डालना है, पानी ना हो तो मिट्टी डाल दे फिर भी आग बुझ जाती है। सुभान अल्लाह। तो फरमाते पानी और मिट्टी दोनों ही आग बुझाने का काम करते हैं, लिहाजा जब मोमिन आदमी वुजू के लिए या गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करता है या जनाब मिट्टी इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उससे जहन्नम की आग बुझ जाएगी। अच्छा, अब दुनिया में आग ज्यादा हो तो पानी भी ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा पानी बड़ी आग को नहीं बुझाता, और दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा आग है मजबूत, और इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। वुजू का पानी तो बहुत थोड़ा है, फरमाया लेकिन बरकत ऐसी है कि बंदा वुजू करता रहे, इंशाअल्लाह इस वुजू के पानी से जहन्नम की आग इसके लिए बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है। अच्छा, अब एक और खूबसूरत बात, आज मैंने कहा ना वुजू के मौजू पर ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिल रही हैं कि ईमान ताजा हो रहा है। अब इसके 4 फर्ज हैं वुजू के, चलो 4 फर्ज दोहरा भी लीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो आज थोड़ी सी दोहराई भी हो जाए। वुजू के कितने फर्ज हैं? पहला फर्ज है चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है दोनों हाथों का कोनियों समेत धोना, ये कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। दूसरा फर्ज क्या है? पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। दूसरा फर्ज क्या है? कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा फर्ज है टखनों समेत पांव धोना। ये 4 फर्ज याद रखें। बाज़ औक़ात इसका फायदा पता है क्या होता है? आप सुबह उठे, फजर का वक्त कम है, ठीक है, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, कभी बाज़ औक़ात सफर में होते हैं, बहुत थोड़ी देर मिलती है नमाज वुजू करने और नमाज पढ़ने के लिए। अब हम कुल्ली भी कर रहे हैं, मिसवाक भी कर रहे हैं, नाक में पानी भी चढ़ा रहे हैं, फजर का टाइम ही खत्म हो गया। नहीं, टाइम थोड़ा है, 4 फर्ज पर अमल करें, नमाज अदा कर लें ताकि आपकी नमाज पूरी हो जाए। तो बहरहाल 4 फर्ज याद हो गए। अब आइए, क्या खूबसूरत बात इमाम गजाली फरमाते हैं कि रोजे क़यामत अजाब भी 4 ही हैं। चेहरा सियाह हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया जिस दिन कुछ मुंह उजाले चमकते होंगे और कुछ मुंह काले हो जाएंगे। दूसरा, आमाल नामा उल्टे हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, और वो जो अपने नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा कहेगा हाय किसी तरह मुझे अपना नोश्ता यानी नामा अमाल न दिया जाता। और तीसरा और चौथा अजाब क्या फरमाया? सर और पांव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखदू बिन नवासी वल अक़दाम, कुरान कहता है मुजरिम अपने चेहरे से पहचाने जाएंगे तो माथा और पांव पकड़कर जहन्नम में डाले जाएंगे। गोया अल्लाह पाक फरमाता है ऐ मेरे बंदो, वुजू में चेहरा धोया करो ताकि रोजे कयामत तुम्हारे चेहरे सियाह ना पड़ जाएं बल्कि तुम्हारे चेहरे चमका दिए जाएं। हैं, अपने हाथ धोया करो ताकि रोजे कयामत तुम्हें नामा अमाल उल्टे हाथ में ना दिया जाए, तुम्हारा नामा अमाल तुम्हें सीधे हाथ में दिया जाए। अपने सर का बसा किया करो ताकि तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में डाला ना जाए बल्कि तुम्हारे सर पर जो है वो जन्नती ताज सजा दिया जाए। ऐ मेरे बंदो, पांव धोया करो ताकि तुम्हारे पांव में जहन्नम की बेड़ियां न पड़े, ना पुल सिरात पर तुम्हारे कदम डगमगाएं बल्कि तुम आराम से पुल सिरात पार करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है वुजू की। अगर बार बार वुजू करते रहें, सही तरीके से वुजू करते रहें, और सुभान अल्लाह अब इसकी अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो अब तो ये प्रूफ हो चुका है कि जनाब
اگر وضو کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈپریشن یا کسی طریقے کی انزائٹی ہے، بندہ گھبراہٹ میں ہے، اس کا منہ دھلا دیا جائے، اس کے ہاتھ دھلا دیے جائیں تو اس کا جو ہے بہت سارا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز اب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے غور کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن جو ہے وہ کم ہے دیگر قوموں میں، کیونکہ وہ وضو کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو مایوسی کا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پچھلے سالوں میں جو کووڈ آیا تھا، بڑی لوگوں نے تحقیقیں کی کہ جناب دنیا کے کئی ملکوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے، مگر مسلمانوں میں ہم نے اس کی ہلاکتیں یا اس کی تکلیفیں کم دیکھی۔ جب بہت زیادہ تحقیق کی گئی تو ایک تحقیق یہ بھی آئی کہ کووڈ میں بار بار کہا جاتا تھا اپنے ہاتھ کو دھوئیں، اپنے منہ کو دھوئیں، اپنے ناک کو صاف کریں۔ سبحان اللہ، جو مسلمان وضو کرتے تھے وہ آٹومیٹکلی جراثیم سے پاک ہو رہے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت ساری مصیبتوں اور بلاؤں سے بچایا۔ تو سبحان اللہ، اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو وضو کے بہت سارے معاملات ہیں۔ بلکہ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ بڑی ٹینشن، بڑی فکر، بڑی تھکاوٹ، مگر جیسے ہی وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے تو کتنے فریش ہو جاتے ہیں، کتنا جناب ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ سر سے اتر گیا ہے۔ تو اب میں بات کرنا چاہوں گا میرے ان اسلامی بھائیوں سے جو 15 دن پہلے تو روزانہ وضو کر رہے تھے، جو 15 دن پہلے تو ساری نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ارے ابھی 15 دن ہی تو ہوئے ہیں، کہاں چلے گئے ہو؟ کیوں مسجدیں خالی ہو گئیں؟ کیوں جناب وضو خانے پہ وہ نمازی وضو کرتے نظر نہیں آ رہے؟ اللہ اکبر، ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ ہم صرف رمضان کے لیے نمازی نہ تھے، ہم صرف رمضان کے لیے رب کے فرما بردار نہ تھے۔ ارے رمضان میں تو ہماری پریکٹس کروائی گئی، شیطان کو بند کر کے کہ آؤ ذرا مقابلے کی تیاری کر لو۔ وہ کہتے ہیں نا نیٹ پریکٹس ہوتی ہے پھر بڑا مقابلہ ہوتا ہے۔ شیطان کو بند کر کے 1 مہینہ پریکٹس کروائی گئی کہ تگڑے ہو جاؤ نا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی قوموں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کرو۔ ہمیں تو تقوی کی پریکٹس کروائی گئی تھی، مگر یہ کیا ہوا کہ جیسے ہی چاند نظر آیا، وہ ایک سوشل میڈیا پر بڑی پوسٹ وائرل ہوئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد کر دیتے ہیں اور اگلا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ ہے وضو۔ مبارک انہیں جو اتنا بار بار نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ جسم کا میل، جراثیم تو دور ہو ہی رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے گناہ بھی دھل رہے ہیں۔ نہ جاؤ مسجدوں سے دور، آ جاؤ۔ اگر کسی کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کوئی نمازوں میں سستی اختیار کر گیا ہے، کوئی رمضان کے بعد مسجدوں سے دور چلا گیا ہے، ایسا نہ کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں۔ خدا را پھر سے ایک بار اپنا تعلق جوڑ لیں اور شیطان کو یہ جواب دیں کہ ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے، ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے رمضان میں بھی نمازیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ اب سارا سال نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب مل کر جس کی نیت بنتی ہے وہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور وضو بھی دیکھیں باقاعدہ پورا عمل ہے۔ میرا بیان چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، ورنہ وضو کا ایک پورا پریکٹیکل ہے، پورا طریقہ ہے۔ بہت سارے اسلام بھائی بچپن سے وضو کر رہے ہیں، ان سے پوچھو وضو کرنا کدھر سیکھا؟ وضو خانے پہ سیکھا۔ کیسے سیکھا؟ برابر والوں کو کرتے دیکھا، ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ آج تک کئی لوگ چومتے ہیں وضو میں، پتہ نہیں کیسے کب چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں۔ کسی کو چومتے دیکھا ہوگا تو وہ بھی انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں وضو میں۔ تو وضو میں تو یہ نہیں ہے، تو وضو بھی سیکھنا پڑے گا، کیونکہ وضو کے 4 فرائض ہیں، جس کے فرض پورے نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ پتہ چلا وضو بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ بے وضو تو قرآن پڑھنا، قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، قرآن کو چھونا منع ہے، حرام ہے۔ پتہ چلا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کھول کر اور بے وضو ہے، وضو ٹھیک نہیں ہے۔ تو وضو سیکھنا پڑے گا۔ تو چاہے وضو ہو، چاہے نماز ہو، چاہے غسل ہو، ان تمام چیزوں کو ماشاءاللہ، میں دوبارہ جیسے میں نے سنتوں کی بات کی نا، میں نہیں سمجھتا دنیا میں جو نظام دعوت اسلامی کے پاس وضو، غسل، نماز جنازہ اس طرح کی چیزوں کو سکھانے کا ہے، اس سے پہلے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ تو خدا را دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آیا کریں، اس کے بعد جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے اس میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ یہ بیسکس جو ہیں یہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہمیں ملے جب وہ مدنی قافلوں میں گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی بار وضو کا طریقہ پتہ چلا ہے، پہلی بار نماز کے فرائض پتہ چلے ہیں، شرمندہ بھی ہوئے۔ تو آج آپ اگر اب تک نہیں گئے مدنی قافلوں میں، یا وضو کے فرائض، شرائط اور واجبات نہیں سیکھے، تو برائے کرم آپ اس پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو یہ ہمارے مدنی قافلے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں، اس میں ضرور شامل ہوں تاکہ یہ تمام باتیں ہم سیکھ سکیں۔ اب
آج تھوڑا سا گلا ساتھ نہیں دے رہا. آخر میں چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کریں گے. کیا بات ہے ان کی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے. میرے آقا کے یہ چہیتے چچا, اور غزوہ احد میں 700 کے قریب مسلمان شریک ہوئے. یاد رہے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. غزوہ بدر میں مسلمان 313 کی تعداد میں تھے. وہاں لڑنے کا اتنا موقع نہیں ملا کیونکہ وہاں تو اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی تھی. مسلمان تلوار اٹھاتے تھے, اس سے پہلے ہی دشمن کا سر قلم ہو جاتا تھا. صحابہ آتے تھے کہتے حضور ہم تو بھی تلوار اٹھاتے پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یہ تیسرے آسمان کی مدد آئی ہے, یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے. تو اللہ پاک نے فرشتوں سے مدد فرمائی. مگر غزوہ احد, یہاں میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ تمام وہ اسلامی بھائی جو مجھے سن رہے ہیں غزوہ احد کو ضرور پڑھیں. سیرت مصطفیٰ میں سے یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس میں جتنی قربانی کی داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ کسی اور غزوے میں نہیں ہوئی. صحابہ کرام نے دیوانہ وار نبی پاک پر اپنی جانیں قربان کی, آ کر نچھاور ہوئے, پیارے آقا کے آگے ڈھال بن گئے. خدا کی قسم اتنے واقعات ہیں, بندہ پڑھتا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ وہی غزوہ ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک آپ کے پیچھے کھڑے تھے. حضرت سعد کہتے حضور تھوڑا سا سر نیچے کر لیں کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. اپنا چہرہ اپنا سینہ آگے رکھتے. اللہ اکبر, نبی پاک حضرت سعد کے تیر چلانے کو کتنا پسند فرماتے کہ آپ تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. صحابی کہتے تھے حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت سعد کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ نبی پاک فرما رہے ہیں اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ وہی غزوہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے شادی شدہ ہیں, اللہ اکبر, اپنی زوجہ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. 17 دن ہوئے ہیں شادی کو اور اعلان ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مدد کی حاجت ہے. غزوے کا اعلان ہوتا ہے. آپ دیوانہ وار میدان احد میں پہنچتے ہیں اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں. جب آپ کی لاش کو تلاش کیا جاتا ہے آپ کی لاش نہیں ملتی ہے, آپ کا جنازہ نہیں ملتا ہے. اب جناب جب غور کر رہے ہیں کہ میت کہاں ہے, صحابہ نے کہا حضور حنظلہ کی میت نہیں مل رہی. نبی پاک نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ آسمان پر لے کر گئے ہیں, حنظلہ کو وہاں غسل دیا جا رہا ہے. اور جب آپ کا جنازہ واپس آیا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہے تھے, اس لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا گیا. پوچھا گیا یہ غسل کیوں دیا گیا؟ فرمایا آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تھے, آپ کو غسل کی حاجت تھی, مگر جب اعلان ہوا تو آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور آپ دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں آ گئے. اللہ اکبر, کس قربانی کی داستان کی بات کی جائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.